بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت رمضان نرسری فارم رحیم آباد میں موجود ہوں اور آج ہم رمضان نرسری فارم کے مالک رمضان صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج آپ کی نرسری میں آئے، پلانٹس دیکھے، چیری کے پلانٹس دیکھے، ایپل کے پلانٹس دیکھے اور یہ سفیدہ کے پلانٹس بھی ہم نے دیکھے، تو آپ نے یہ نرسری کب سے اسٹارٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ ایک رسمی جب یہاں حسن فاؤنڈیشن یعنی وہ این جی او آرگنائزیشن آیا، ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا، تو کوئی کم از کم 15-20 سال ہوں گے۔ اپنا وہ باغ لگایا تھا، میں نے چیری کا باغ لگایا تھا ادھر روڈ کے ساتھ، کیج کے ساتھ ہے۔ وہاں سے باغ میں جو مثلاً یہ بڑا درخت ہے نا، وہ کون اس طرح کے وہ پھل لگتا تھا نا، جو ٹھیکیدار حضرات وہ چیری اٹھا کر لے جاتے تھے، جو لاسٹ میں جو ان کو چننے کے لیے ان کے لیے مسئلہ ہوتا تھا، نہیں اٹھا سکتے تھے تو وہ رہ جاتے تھے، وہ صحیح طریقے سے پکتے تھے، بعد میں وہ گر جاتے تھے، تو میں وہاں ان کو نیچے زمین میں دباتا تھا۔ چہری کے جو پتے ہوئے ہیں اچھی طرح ان کو آپ زمین پہ دباتے تھے؟ ہاں دباتے تھے ہم، میں دباتا تھا، تو بعد میں وہ مارچ اپریل میں اس سے وہ نکلتا تھا، پودا نکلتا تھا، مٹی کے ساتھ تھوڑا سا کاٹ کے میں ادھر صحیح طریقے سے کھاد ڈال کر، جس طرح میں نے ابھی نیچے ادھر یہ گندم کی کاشت کیا ہے، نیچے وہ کیاریاں نظر آتے ہیں نا آپ کو نیچے، اس طرح لائن میں لگاتا تھا، تو کوئی 15-20 سالوں سے، صحیح وہ سنہ کا یاد نہیں ہے، کم سے کم 15 سال ہو گئے اس نرسری کو اسٹیبلش کرنے میں۔ بالکل وہ کم پیمانے پر کرتا تھا، اس وقت کوئی 1500 وہاں سے وہ چھوٹے پودے لگا کر یہاں لگاتا تھا، تو اس میں سے کچھ سوکھتے تھے تو کچھ بچ جاتے تھے۔ پھر بعد میں میرا ایک رشتہ دار تھا ایگریکلچر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، عبدالحکیم نامی، اس نے کچھ یہ محلب کے سیڈ دے دیا، اس کر دو آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے دفتر کے باہر ہے، کہتا تھا وہ یہ محلب کا درخت، محلب وائلڈ ویرائٹی ہے جس پر ہم ابھی چیری اچھا چیری لگانے والے ہیں۔ آپ کے پاس محلب کے بیج بھی ہے، یہ ہم روٹ سٹاک کے طور پر محلب کے بیج کو ہم یوز کر رہے ہیں اور اس پہ ہم اچھے چیری کی گرافٹنگ ہم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ محلب کے سیڈ ہے، تو بہت اچھی یہ محلب کا روٹ سٹاک ہے، بہت اچھا روٹ سٹاک۔ محلب کا وہ میں نے ابھی دکھایا ہے، وہ بڑا جو میرے پاس جو پودا ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا۔ پھر یہ کوئی 7-8 سال ہو گیا، یہ محلب کے بیج ایسی جو میرا وہ جو پودا جو ہے درخت ابھی درخت بن گیا ہے، اس سے میں کچھ نومبر میں کلیکشن کرتا ہوں، وہ نیچے گرے ہوتے ہیں نا، جس ٹائم پہ یہ چیری پکتے ہیں اسی ٹائم پہ وہ بھی مثلاً جون کے لاسٹ تک وہ پکتے ہیں، تو خود بخود گرتے ہیں، میں ادھر ہی رکھتا ہوں اس طرح، وہ درخت کو پانی دیتا ہوں تو اس کے ساتھ چھیڑتا نہیں ہوں۔ نومبر میں سیڈ کو جمع کر کے میں نومبر میں ہی اپنی زمین میں اس کی کاشت کرتا ہوں، نومبر میں ہی، ہاں نومبر میں وہ سیڈ نومبر میں کاشت کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر میں اپریل مئی میں دیکھو تو وہ پلانٹ نکلتے، پودے نکلتے۔ پھر اگر صحت مند ہے تو نیکسٹ فروری میں پیوند کاری کرتا ہوں، اگر چھوٹے ہیں تو پھر نیکسٹ سال کے لیے رکھتا ہوں سر۔ اس طریقے سے ایک درخت ہے میرے پاس، اس سے میں کم از کم 2000 تک وہ میرے لیے روٹ سٹاک تیار ہوتا ہے۔ اچھا، جو روٹ سٹاک آپ چہری کے اس طرح بنا رہے ہو قریباً 2000، یا جو کہ یہ کیاری تقریباً یہ 100 فٹ کی کیاری، 100 فٹ، 100 فٹ، اور اس میں اس وقت 2000 چیری کے پلانٹس آ رہے ہیں، اس پہ 2000 چیری کے پلانٹس روٹ سٹاک کے یہاں موجود ہے۔ ان روٹ سٹاک پہ کون سے چیری کی ویرائٹی کی آپ پیوند کاری کر رہے ہیں؟ زیادہ تر سر یہ فرانسیسی چیری کہتے ہیں نا، جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں، فرانسیسی کا لگاتا ہوں، اور دیسی چیری کے جو جلدی پکتے ہیں اس کا پیوند کاری کرتا ہوں سر۔
اور یہاں لوگ آتے ہیں اور آپ سے خریداری کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو دونوں میں کیا ریٹ کا کیا ہے فرانسیسی؟ آپ ایک پلانٹ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ وہ ایئر وائز ہوگا 3 ایئرس 4 ایئرس یا کس طرح ہے؟ نہیں سر، چھوٹے والے مثال کے طور پر اس کو کون لے جاتا ہے، کیونکہ یہ گائے بیل یا آزاد چرائی ہوتی ہے. بڑے سائز کے لے جاتے ہیں، مثلا 6 فٹ 7 فٹ کے. ادھر جو تھے مثلا کتنے سائز کے، جو 6 فٹ 7 فٹ والا 700 کا دیتا ہوں. آپ 700 کا ایک بیچ رہے ایک ہو، بیچ پیونداری کر کے آپ بیچ رہے ہو. بالکل 2 سال 3 سال. اور زیادہ جو چیری آپ بک رہے ہیں وہ فرانسیسی چیری بک رہا ہے. فرانسیسی چیری کا بہت ڈیمانڈ ہے. بہت ڈیمانڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ ایپل بھی، سیب بھی لگائے ہوئے ہیں. سیب کا جو روٹ سٹاک ہے وہ یہاں لوکل روٹ سٹاک ہے، یعنی جس پر آپ پیونداری کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ 4 کنال پہ آپ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں نے مجھے نرسری دے دیا تھا. ٹھیک ہے، نہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ سیب کے کچھ روٹ سٹاک دے دیا تھا. تو اس میں میں نے یہ لگایا تھا. ابھی MM 106 کہتے ہیں کچھ، MM صرف اور صرف روٹ سٹاک پیدا کرنے کے لیے. مثال کے طور پر یہ سیب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ادھر سے کاٹا، مین پلانٹ ہے اس کو کاٹا تو ادھر دیکھو نا، اس میں کم از کم 10-15 اس میں مزید پلانٹ شاخیں نکلتے ہیں. تو میں اس پہ مٹی لگاتا ہوں. یہ بال کہتے ہیں نا، ریت. سلٹ جو یہاں پہ جو نالے پہ موجود نہیں آتا ہے انگلش میں. تو اب دیکھو یہ روٹ سٹاک ہے. اس طرح میں خود ادھر سے روٹ سٹاک پیدا کرتا ہوں. ٹھیک. ایپل کا خود آپ روٹ سٹاک پیدا کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ کے پاس ریڈ ڈیلیشیس ویرائٹی لگائی ہوئی ہے اور گولڈن ڈیلیشیس بھی آپ لگا رہے ہیں. دونوں کا ڈیمانڈ ہے. دونوں میں سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے یہ ریڈ ڈیلیشیس ہے. ریڈ ڈیلیشیس کا ہے. اچھا، چیری اور ایپل کے علاوہ آپ کے پاس کون سے پھل آپ سیل کر رہے ہو یہاں؟ کون سے پلانٹ فروٹ ٹریز ہیں؟ بس زیادہ تر یہی ہے، خوبانی کے کچھ ہیں زیادہ ڈیمانڈ، کیونکہ لوگوں کے اپنا ہوتے ہیں، خود پیدا کر سکتے ہیں، وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. پاکستان کے جو اپریکاٹ ہیں وہ یہاں سے باہر بھی لوگ لے کے جا رہے ہیں. بالکل مشہور ہے. اور آپ نے یہاں سفیدہ کے بھی کچھ درخت لگائے ہیں. سفیدہ کے جیسے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ 2 قسم کے یہاں پہ سفیدہ کے سیڈلنگ. جی یہ سفید والا اس کو نیگرا کہتے ہیں. یہ کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے، نیگرا ہو گیا. یہ کالا جو ہے نا، یہ بھی وہ ہے، نیگرا ہے. اور یہ کالا والا ہے نا، یہ ہائیبرڈ کہتے ہیں. یہ تیزی سے اس کا یہ سامنے والا ہے نا، ہائیبرڈ. بالکل. یہ دیکھو تو ٹیڑھا ہوتا ہے. یہ خصوصاً یہ فارمیکا اور ماچس کے تیلیوں کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن یہ جو سفید والا ہے نا سر، فرنیچر وغیرہ، یہ فرنیچر عمارتی لکڑی کے لیے بنایا گیا ہے. آپ کو جنگل کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اگر ہمارے لوگ اس پہ کام کریں نا تو فرنیچر بن سکتا ہے. زبردست فرنیچر ان سے سب کچھ بن سکتا ہے. یہاں پہ سفیدہ کے کتنے اس وقت پلانٹس آپ کے پاس ہوں گے؟ ہاں میرے پاس، میں نے کوئی 52,000 قلمیں لگائی تھی. اس وقت یہاں 52,000 قلمیں ہیں. اور قلم آپ کتنا چارج کرتے ہو؟ ہاں 20 روپے کے حساب سے. یہ ایک 20 روپے کے حساب سے قلم سر دے رہے ہیں. اچھا، یہ دونوں کی، یہ ہائیبرڈ والا اور دونوں ریٹ برابر ہے؟ ایک ریٹ ہے. یہ ڈپارٹمنٹ والا ایک ہی ریٹ سیم ہے. یہ قلمیں جو ہے نا، قلمیں ہم خود وہ پیدا کرتے ہیں نا، خود یا بازار کہیں سے خریدتے ہیں. سستا ہے یہاں سے، خود وہاں سے خود مثلاً وہ کٹنگ کر کے قلم لگا رہے ہو. صحیح. میں کہتا ہوں نا، سب کو نا ہمارے گلگت بلتستان میں اس پہ کام کرنا چاہیے. جتنے بھی وہ پرانا والا ہے، وہ ہائیبرڈ ہے، اس کو ختم کر کے نیا بالکل نہیں لگانا چاہیے. بالکل ہرگز نہیں لگائے. یہ نیگرا لگائے. اس میں اس کا فرنیچر بھی بنتا ہے. اس کا مثلاً کمرے کا بہترین دروازے بنتے ہیں، کھڑکیاں بنتے ہیں، تختے بنتے ہیں، کڑیاں بنتی ہے. تو جنگل جا کر یہاں تو جنگل تقریباً ختم ہو گیا. سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں نیگرے اس پر جو یہ
निगरा हो गया। निगरा पर आप जोर दे दें, इसकी कलमें आप लगाएं बजाय जंगलात काटने के। इससे आपके फर्नीचर की ज़रूरियात भी पूरे होंगे, मकान भी इनसे आप तामीर कर सकते हैं। सर से डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा सर। दूसरा एक सवाल ये है, मैं आपके तवसुत से ना, अगर ये महकमे जंगलात वाले इंशाल्लाह वो सुनेंगे या देखेंगे तो आपके चैनल को ना, ये पोलोनिया नामी एक ये सफ़ेदे का एक वो दरख्त है, मशहूर दरख्त है। चाइना में बहुत इसके पूरे जंगलात हैं, अमेरिका में, जापान में, एडवांस ममालिक में। उससे वो ये समंदरी किश्तियाँ नहीं बनती हैं, समंदरी किश्तियाँ बनाते हैं, बेहतरीन टॉप का आला दर्जे का फर्नीचर बनता है। हाँ, वो बहुत महंगा दरख्त है। मिसाल के तौर पर ये मेरा ये हाइब्रिड एक दरख्त है ना, ये 10-12 सालों से मैं इतना हो गया। अगर आपके पास पोलोनिया का एक दरख्त अगर है तो कम से कम 80,000 90,000 नहीं तो 1 लाख का एक दरख्त वो लकड़ी बिकता है। हाँ, ये मैंने पर साल ये कलम लगाया था ना सर, मसलन ये 6 इंच का, 8 इंच का, 9 इंच का कलम लगा, इसको बस इसी तरीके से अगर लगाया, इसी जगह में रखा तो 9-10 सालों में ये क्या कहते हैं, वो इंचों के हिसाब से होता है ना पेड़ में, बिल्कुल इसी हिसाब से कम ये 10-12 साल का है तो आपको कम से कम ये 15-20 हज़ार का ये है। 10 सालों में ये तैयार होता है, 10 सालों में ये। वो दूसरा वाला पल्मोनिया जो कह रहे वो भी लेकिन वो अच्छी लकड़ी है पोलोनिया वाली। एक बात सर, आपने ये नर्सरी यहाँ इस्टेब्लिश की है, कम से कम ये 5 कनाल पे है होगी कम से कम। तो सर की ज़मीन यहाँ तकरीबन 50 कनाल ज़मीन है, ज़्यादातर यहाँ पे नर्सरियाँ इस्टेब्लिश की। आप नर्सरी इस्टेब्लिश करने के लिए ज़मीन की तैयारी किस तरह करते हैं? हाँ, ज़मीन की तैयारी ये फरवरी में ये सारे पौधों को निकालना पड़ता है। ये सारे जितने भी ये सफ़ेदे हैं ना, निकाल जो 5 फुट से ऊपर वाले महकमा ये जंगलात वाले ले जाते हैं खरीद कर। बाकी छोटे रहते हैं ना, छोटे रहते हैं। मैं नेक्स्ट साल के लिए इसमें ये लगाने के लिए अलग करके रखता हूँ। इसमें देसी खाद डालता हूँ सही तरीके से, देसी खाद भी डालता हूँ और साथ नाइट्रोफास भी डालता हूँ। एक कनाल में एक नाइट्रोफास का बैग और कम से कम एक कनाल में 50 रेडी देसी खाद डालकर जिस तरह के लिए ये क्यारियाँ तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे पौधे होते हैं इस साल का, वो अब लाइनों में अभी जो लाइनों में लगाया है, देखो इस तरह लगाते हैं सर, लाइनों पे लगाते हैं, यानी ये ट्रैक्टर चलाते हैं, खाद डालते हैं, वही तरीका है। लेकिन ये जो देसी खाद है वो मोहतरम सर ज़्यादा इस पे डालते हैं और अच्छी तरह इस ज़मीन को बुरबुरी करते हैं, नरम करते हैं, फिर यहाँ पे लाइनों पे ये प्लांट्स लगा रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हमारा ये पैगाम है कि आप ज़रूर इस नर्सरी विज़िट करें। और यहाँ मैंने देखा है इनकी ग्राफ्टिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है, जो स्टैंडर्ड तरीका बताया गया है उस तरीके से ग्राफ्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप प्लांट्स उगाएं, क्योंकि हम प्लांट्स पर ही इंसार करते हैं ऑक्सीजन के लिए, हमारे फूड के लिए। तो आप ज़रूर इस नर्सरी विज़िट करें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें। वस्सलामु अलैकुम।